الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اسی سے یہ باب لیا گیا ہے. باب حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبی کا بیان یا ان کے درجوں کا بیان. اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا اسلم العبد، جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے، فحسن اسلامہ، اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یعنی یقین اور اخلاص پر قائم ہو، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر اس برائی کو مٹا دیتا ہے جو اس نے پہلے کی، حالت کفر کے اندر کی. وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، اور پھر ایمان لانے کے بعد پھر جو ہے قصاص ہوتا ہے، بدلہ ہوتا ہے. کیا بدلہ ہوتا ہے؟ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر الی 700 ضعف، 700 گنا تک بدلہ دیا جاتا ہے. نیکی ایک اور اس کے بدلے میں 10 گنا، 10 گنا جو ہے اجر، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر جو ہے لکھا جاتا ہے. وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، اور رہی برائی تو اس کا جو گناہ ہے وہ اس برائی کے بقدر ہوتا ہے. ایک برائی کا جو گناہ ہے وہ ایک ہی جو ہے گناہ لکھا جاتا ہے. الا ان یتجاوز اللہ عنہا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر فرما دے، اسے بھی معاف فرما دے، اس کے لیے یہ آسان ہے. اس سے اگلی حدیث میں یہی بات ایک اور الفاظ کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریاکاری سے اس کو محفوظ کر لے، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا، تو ہر وہ نیکی جو وہ کرتا ہے، تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، تو اس کے بدلے میں اس جیسی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. إِلَى 700 ضعف، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. وَكُلُّ سَيِّئَةٍ، اور جو ہر برائی ہے، يَعْمَلُهَا جو وہ کرتا ہے، تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا، تو اس کا گناہ اسی کے برابر لکھا جاتا ہے. بڑی ہی عظیم حدیث ہے جو ایمان سے اور یقین سے بھری ہوئی ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نیکی کے اجر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اسلام لانے کا جو ثواب ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے اس سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے سبب پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایک حدیث میں ذکر ہے، ایک صحابی جب بیعت لینے لگے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیوں کھینچا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس لیے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا کہ میں آپ سے ایک وعدہ لوں. پوچھا کیا وعدہ؟ کہا کہ میرے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں. اللہ اکبر.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نہیں جانتے کہ اسلام جو ہے وہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسلام لانے سے پچھلے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب اب اجر میں جو اضافہ ہے اس کے درجے ہیں، جیسے فرمایا کہ 10 کسی کو 10 گناہ ملتا ہے اور کسی کو 700 گناہ تک ملتا ہے، تو اس سے امام بخاری دلیل نکال رہے ہیں کہ اسلام اور ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ جس کا ایمان کمزور ہوگا اس کو کم درجہ ملے گا، ایک نیکی کے بدلے ممکن ہے اس کو 10 گنا ملے، اور جس کا یقین، اعتماد، اللہ رب العزت سے اچھا گمان، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف انابت، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے حیا، شرم وہ زیادہ ہوگا، اس کی جو اجر ہے وہ 700 گنا تک ایک نیکی کا بڑھا دیا جائے گا۔ اور اللہ کی یہ رحمت ہے، اور اس رحمت کو نبی علیہ السلام کا بیان کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، اور یہ دین اسلام کا حسن و جمال ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کا بدلے میں ایک گناہ ہی لکھتے ہیں۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ فرشتہ جو ہے گناہ لکھنے سے رک جاتا ہے کہ شاید کہ یہ بندہ توبہ کر لے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، اس لیے کہا ہے کہ گناہ کرنے کے فوری بعد انسان کو توبہ کی طرف جو ہے پلٹنا چاہیے، توبہ کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف توبہ تائب ہونا چاہیے۔ اور اللہ اکبر، اچھا اگلی حدیث کے اندر بھی اسی بات کا ذکر ہے۔ اچھا میں اس میں نا ایک بڑا ہی اس کو سمجھتا ہوں، یہ حدیث ایک بہت بڑی، ہمیں اس کے اندر ایک ایسی بات ہے جس کو اگر دیکھا جائے تو انسان اللہ کی رحمت کے سامنے اللہ کو یاد کر کے جو ہے نا دھاڑے مار کے روئے کہ خدا کی کیسی ذات ہے، کیسا اس کا کرم ہے، کیسا اس کا فضل ہے، کیسی اس کی عطا ہے، کیسا وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کیسی پیاری ذات ہے کہ جو اپنے بندے کو گناہ کرنے پر ایک گناہ لکھتا ہے اور نیکی کرنے پر 10 جو ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، کسی کو 700 گناہ تک اس کی جو ہے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کہیں 10 گناہ، کہیں 700 گناہ اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب وہ برائی کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، اور وہ برائی بھی توبہ کرنے پر مٹا دی جاتی ہے۔ کیا پیارا اللہ رب العزت کا انسان سے تعلق ہے، اور کتنی اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت ہے۔ مجھے اپنے دینی طبقے کے اندر، چاہے وہ علماء حضرات ہوں عام طور پر جو بہت سمجھدار نہیں ہوتے، میں بڑے بزرگ حضرات کی بات نہیں کر رہا جو واقعتاً دین کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، اسی طرح ہمارے بہت سے موٹیویشنل سپیکرز، بہت سے اچھے بھائی جو اس وقت جن کو شاید ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، ان کی گفتگو میں جو ایک کمزوری ہے وہ اس حدیث میں بڑی خوبصورت طور پر انداز میں بیان ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء اور ہمارے موٹیویشنل سپیکرز، اللہ کی طرف بلانے والے، وہ لوگوں کو نا گلٹ میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو شرم دلاتے ہیں۔ تم جو ہے گھروں میں پڑے ہوئے ہو، روٹیاں کھا رہے ہو، ٹھیک ہے، کھانے کھا رہے ہو، گاڑیوں میں گھوم رہے ہو، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، اور تمہیں اللہ کے دین کی فکر ہی نہیں ہے، تمہیں امت کی فکر ہی نہیں ہے، تمہیں جو ہے وہ کوئی کہے گا تم برائیوں میں مست ہو، جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہو، اور یعنی ہماری جو منفی پہلو ہیں اس کو بہت بیان کیا جاتا ہے، میں اس چیز کو بہت محسوس کرتا ہوں
کہ جو جتنا زیادہ گلٹ میں ڈالتا ہے نا اس کی اتنی مارکیٹ زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ یہ میں نے ایک حقیقت سمجھی ہے کہ یہ ہماری قوم کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم گلٹ میں ڈلنا ہمیں بچپن سے چونکہ ملتا ہے. ذلیل اپنے آپ کو سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، ہم تو بہت برے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا ہے. اور جب بھی صحابہ کا، ائمہ دین کا تصور ہمارے سامنے دینی لوگ لاتے ہیں، بزرگ لاتے ہیں ہمارے، تو ایسے بس نورانی چہرے اور اللہ کی مطیع و فرما بردار، رکوع و سجود اور جہاد اور قتال میں مصروف، دعوت و تبلیغ پہ نکلے ہوئے اور اللہ کی راہ میں بھرا بھر خرچ کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں. اس طرح کا نا نیکی کا بس ایک تصور بنتا ہے. اور جو ہی ہم سیرت کو پڑھتے ہیں حضرات صحابہ کی، اور آج کل کے یعنی ان حضرات سے جب سنتے ہیں تو ہم فوراً اپنے آپ کو نا کہتے ہیں یار ہم سے تو بڑا کوئی گندا انسان ہے ہی نہیں، اور ہم تو بس جہنم میں ہی گرے. ہاں کہیں پر سیرت میں آپ کو نظر آئے گا کہ بسا اوقات ایسا ماحول جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے، فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بسا اوقات ایسا ماحول پیدا کر دینا، فکر آخرت کو اس قدر بڑھا دینا. یہ تو درست ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تم بہت ہنستے ہو اور کم روتے ہو، تو اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے. مگر یہ آپ کا جو ہے وہ کلی مزاج نہیں ہے دین کا. ٹھیک ہے، دین کا یہ صبح شام کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہے. آپ ذرا ان حدیثوں پہ غور کریں. اچھا، اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، اس طرح کی بڑی حدیثیں ہیں. یہ حدیثیں کیا بتا رہی ہیں؟ ہم حدیثوں کو نا ایسے ہی پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بھی غور ہی نہیں کرتے یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. یہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ بھئی جو اسلام پہ، نیکی پہ عمل کرے گا اس کو تو 10 گنا بھی ملے گا اور 700 گنا بھی ملے گا. ٹھیک ہے، اور اگلی بات چھپا دیتے ہیں، نعوذ باللہ. آپ نہ بتاتے کہ بھی جو برائی کرے گا تو اس کی ایک ہی لکھی جائے گی. یعنی آج کا موٹیویشنل سپیکر اگر یہ حدیثیں اس کو کہے نا سناؤ ذرا عوام کو، اور دعوت دینے والی جو ہماری ٹیم ہے یعنی اکثریت، تو اس کو لگے گا کہ یہ تو ہم لوگوں کو، لوگ تو پہلے ہی عیاش ہیں، لوگوں کو اور ہم عیاشی میں ڈال رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ انشاءاللہ میرا یہ جو آنے والا لیکچر ہے اس پر میرا یہی ٹاپک میں نے چوز کیا کہ آپ بہت اسپیشل ہیں. ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، آپ بہت اسپیشل ہیں. اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ بہت اسپیشل ہیں. دیکھیں، اللہ سے جوڑنے کے لیے گلٹ میں ڈالنا، اللہ سے جوڑنے کے لیے محض خوف کو پیدا کرنا، یہ اسلام کا اسلوب نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا اسلوب نہیں ہے، یہ قرآن کا اور حدیث کا اسلوب نہیں ہے. اللہ رب العزت کی محبت کو جو انسان محسوس کرتا ہے، یعنی اس حدیث کو آپ ذرا دیکھیں تو آپ رونے لگ جائیں گے کہ میں کون ہوں. پانی کی بوند سے پیدا ہونے والا انسان ہوں. زندگی میں کتنے گناہ پہ میں گناہ کرتا آیا ہوں، کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا. میرا رب کون ہے جو غنی و حمید ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، سلطان السلاطین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، خزانوں کا مالک، کائنات کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، تنے تنہا وہ شہنشاہ جس کا حکم آسمانوں پہ، زمینوں پہ، فضاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، چھوٹے سے چھوٹے آنکھوں سے نظر نہ آنے والے وائرس کے اندر، بیکٹیریا کے اندر، اور جبریل امین جیسی عظیم الشان مخلوق کے اوپر، سورج اور چاند اور ستارے اور مریخ اور نہ جانے کیسے کیسے کائنات کے سیاروں کے اوپر، آندھیوں، طوفانوں، سمندر کے
موجیں مارتے پانی، ٹھاٹھے مارتے سمندر، طغیانی سے بھرے ہوئے سمندر، ہر چیز پر اس رب کبریا، اسی تنے تنہا کی بادشاہی، اور وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. یعنی یہ اس حدیث میں وہ آپ کو اور مجھے مخاطب کر رہے ہیں، حضور آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں، پوری امت قیامت تک کے آنے والے ایک ایک امتی کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور ایک ایک انسان کو یہ پیغام دے رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے، اس کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ انسان، بالکل وہی بات جو اللہ نے قرآن میں کی، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا. اللہ رب العزت کتنی محبت سے انسانوں کو پکارتا ہے، اور یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے، تمہاری بخشش کرنے والا ہے. تم ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی لکھا جائے گا، گلٹ میں نہیں ڈالا جا رہا، بس گناہ کرو گے تو جہنم میں پڑے رہو گے. آپ قرآن کریم کی اکثر وہ آیات جس میں جہنم کا بڑا ہی خوفناک تذکرہ ہے، آپ دیکھیں بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی جرنل گفتگو کی ہے، کبیرہ گناہ کے مرتکب کو بھی ڈرایا ہے، کوئی شک نہیں، مگر آپ اکثر قرآن کی جو خوف والی آیات ہے نا، وہ آپ دیکھیں وہ کافروں کے بارے میں اتری ہوئی. مسلمان ہونے کا کے باوجود بھی، اللہ رب العزت کے سے ڈرنے کے باوجود بھی، اللہ کے سامنے جھکنے کے باوجود بھی، آپ اگر کسی انسان کو جو ہے وہ خوف میں مبتلا رکھتے ہیں، ہمہ وقت کے خوف، ایک ہے جز وقتی خوف پیدا کرنا ایک مقصد کے لیے عارضی طور پر ایک خوف کو پیدا کرنا، جو خوف پھر آپ کو اللہ سے جوڑ دے، یہ بالکل ایک اور چیز ہے. ایک ہے آپ کل وقتی اس کو خوف کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور ایسے خوف کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے کہ وہ یا تو، اب میں نے اکثر دیکھا ہے جو بہت زیادہ اس طرح کے لوگوں کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو بہت آپ کو جذبہ دلا رہے ہیں، آپ کو جناب ڈرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں، تم کیا ہو، امت کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہو، تم کاروں میں گھوم رہے ہو، تم دنیا کے اندر دوڑوں میں پڑے ہوئے ہو. آپ دیکھیں کہ اکثر ہمارے جو یعنی جو دینی طبقہ یا جو عام لوگ اس طرح کے لوگوں کو سنتے ہیں، ایک فیض آتا ہے دینداری کا، آپ کے اوپر ایک فیض آئے گا، بڑے نیک ہو جائیں گے، بڑے جذباتی ہو کے جو ہے نا آپ دین کا کام شروع کر دیں گے. اور پھر چونکہ وہ ان نیچرل ہے نا، اس کے ساتھ آپ کو اللہ سے جو بنیادی طور پر محبت کا تعلق تھا کہ وہ تو آپ نے قائم کیا نہیں. گناہ ہو جانے کے بعد جو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا تھا، بھائی اللہ سیٹسفائی کر رہا ہے آپ کو، اللہ کر رہا ہے. ابھی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں جو بخاری کے اندر ہی آئی ہے کہ ایک اگر فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تمہیں ختم کر دے، اور ایسی قوم کو لے کر آئے جو گناہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان. بہت ساری اس موضوع پر احادیث ہیں گناہ کرنے والے کے بارے میں کہ گناہ ہو جائے تو کیا ہے، کیا کرنا ہے پھر. تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے جو آج کی دعوت میں موجود ہے کہ بھئی ہم گناہ کرنے والے کو اس انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں کہ یا تو وہ جو ہے گناہ چھوڑ دے، اس قدر اس کے اندر خوف ڈالا، اس قدر اس کو جو ہے نا موٹیویٹ کیا، اور پھر گناہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے، وہ سمجھے میں تو بس میرے سے تو فارغ ترین انسان کوئی نہیں. تو یہ انداز بالکل غیر فطری اور درست نہیں ہے. وقتی طور پر آپ یہ چیزیں پیدا کر سکتے ہیں عارضی طور پر کہ اگر ایک بندہ گناہ سے نہیں نکل رہا تو اس کو ضرورت ہے کہ آپ ڈرائیں اس کو. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کا جو پہلا تعارف کروایا ہے وہ بشیرن و نذیرا، بشیرن پہلے ذکر کیا، خوشخبری دینے والا، نذیرن کو بعد میں ذکر کیا. وہ خوشخبری پہلے دیتے ہیں اور ڈراتے بعد میں ہیں کہ بھائی اگر تم نہیں نکلو گے ان چیزوں سے تو پھر اگر تو کفر میں ہو تو پھر تو پکا ہی ڈرو کہ جہنم میں گرو گے، اور اگر کبیرہ گناہوں میں ہے تو یہ تو ڈرو کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، اس کی مشیت پر ہے نا.
تو ہماری دعوت میں یہی انداز ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی دعوت کو اسی انداز سے لے کے چلنا چاہیے۔ اب آپ ذرا اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ ہماری کیا اوقات ہے اور ہمارے خدا کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں 700 گنا تک ہماری نیکی کو اجر کو بڑھاتا ہے اور ہماری برائی کو اس کے مثل ہی لکھا جاتا ہے، اسی کے مثل ہی لکھا جاتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ حدیث آئیں گی، برائی کے بھی لکھے جانے کے بھی درجات ہیں۔ اب ایک آدمی جوان ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی برائی میں واقع ہوتا ہے، ایسی برائی کہ جو جوانی سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے، حرام کو دیکھ لیتا ہے، حرام کے ساتھ کوئی اس کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے، چاہے وہ ٹچ کرنے کا ہو یا دیکھنے کا ہو، بولنے کا ہو، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، یہ دو ذکر کیا، بولنے کا نہیں ذکر ہوا غالباً۔ اور پھر فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ اب ایک آدمی بوڑھا ہے اور اس کے باوجود وہ یہ کام کر رہا ہے، اس کے لیے جو ہے سخت ترین سزا ہے۔ بڑھاپے کے اندر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، حدیث کے لفظ ہے، بوڑھا ہو کر زنا کرتا ہے۔ ایسے ہی کمارے میں اور شادی شدہ کے اندر فرق بیان کیا۔ اب اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، کمارے کے لیے، شادی شدہ کے لیے رجم ہے۔ تو گناہ بھی اپنے، یعنی ایک آدمی ڈپریشن کے اندر ہے، ڈپریشن میں کوئی بندہ جو ہے نا، فرض کریں کوئی کسی غلطی کے اندر واقع ہو رہا ہے، وہ گھر سے اس کو اذیت کے اندر پڑا ہوا ہے نا، کوئی کسی وجہ سے اس کو کسی بھی وجہ سے اذیت ہو سکتی ہے، اس کے رنگ کی وجہ سے اس پر کوئی تان و تشنی ہو رہی ہے، اس کے کوئی مالی حالات ایسے ہیں، وہ ڈپریشن کے اندر ہے، وہ بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، وہ فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ نماز میں لیٹ پہنچ رہا ہے، تو اس کے ساتھ انداز اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ دین انسانی حالات کو اہمیت دیتا ہے گناہ اور نیکی کے اندر ہے۔ ایک آپ اب فرمایا نا صدقہ تم کرتے ہو سختی کے حالات میں تو وہ بہت اجر رکھتا ہے، اور اگر تم خوشحال ہو صدقہ کرتے ہو تو وہ اجر نہیں رکھے گا چاہے تم زیادہ ہی دو۔ تو اللہ کے ہاں انسانی جو کیفیات ہیں، انسان کے جو حالات ہیں، وہ گناہ کے اندر بھی میٹر کرتے ہیں اور نیکی کے اندر بھی میٹر کرتے ہیں۔ اور ہماری جو دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان میں ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے، میرے خود اپنے اندر بھی کمزوری ہے، میں کوئی اپنے آپ کو ان سے الگ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب ایک ہیں اور ہم اصلاح کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ کہیں پر بھی ایسا میری بات سے محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز سمجھ رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ اللہ کا نہایت گناہ گار اور عاجز انسان ہوں، اور یہی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ اجر کے اندر آگے ہیں، لیکن اصلاح کا عمل ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ان احادیث سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ہمارا اسلوب ہے، یہ اسلوب صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کو دیکھیں، لوگ پہلے ہی گلٹ کے اندر ہیں، لوگ پہلے ہی پریشان ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں الہاد کے پھیلنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، لوگ بیچارے پہلے ہی گلٹ کے اندر ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم ان کو مزید گلٹ میں ڈال دیتے ہیں، اللہ سے جوڑنے کی بجائے ان کو مزید کہتے ہیں کہ تم تو ہو ہی برے، تم تو برباد ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطیب کو سب سے گندا کہا، کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، آپ نے فرمایا ہوا اہلکہم، یہ سب سے پہلے ہلاک ہونے والا یہ خود ہے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کا مذاق اڑانا، امت کا مذاق اڑانا، کسی خاص علاقے کے مسلمانوں کا مذاق بنانا، یہ درست نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کسی مسلک کے لوگوں کا مذاق بنانا، چاہے ان کی غلطی کے اوپر بھی کیوں نہ ہو۔ میں پڑھ کر حیران ہوا، امام ابن تیمیہ اور ہمارے بہت سارے ائمہ جو عید میلاد النبی کو کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، تابعین نے نہیں منائی۔ تو یہ دن متعین کر کے جو منایا جاتا ہے، اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں، بدعت میں آتا ہے۔ لیکن دیکھیں کس قدر انصاف پسند ہے، وہ کہتے ہیں اس کے باوجود کہ یہ جو لوگوں کی نبی علیہ السلام سے محبت ہے، اس پر ان کو اجر ملے گا۔ بھائی وہ جو کام کر رہے ہیں بے شک وہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا تو ہر دن ہی ربیع الاول کا ہونا چاہیے، امت کا ہر دن ہی ہم اپنے نبی کے لیے دعائیں پڑھیں، درود پڑھیں،
آپ کی محبت کو اپنے دل کے اندر تازہ کریں. ایک دن کو کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ تو عیسائیوں کے کام ہے، وہ ایک دنوں کو مقرر کرتے ہیں، باقی دنوں بھول گئے. تو لیکن اس کے باوجود کتنے ہمارے ائمہ انصاف پسند تھے کہ وہ اس برائی کے باوجود، اس غلطی کے باوجود، برائی بمعنی بدعت کے یعنی غلطی کے باوجود وہ تعریف کرتے ہیں کہ ان میں جو ہماری امت میں جو عام لوگوں میں حضور کی محبت ہے، چاہے وہ جو ہے باجے بجا رہا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، دن کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اور اس کے دل میں محبت ہے حضور کے لیے، تو وہ محبت جو ہے وہ قابل تعریف ہے. اس کی تعریف ہے. جب آپ کسی کی محبت کی تعریف کریں گے اور آپ کہیں گے بیٹا آپ کی نیت بہت پیاری ہے، آپ کا جذبات بہت قابل قدر ہیں، لیکن یہ جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں یہ ہمارے نبی نے تعلیم نہیں دی، تو وہ بات سمجھے گا. اور اگر آپ چھوٹے ساتھ ہی اس کو کہیں کہ تم تو بس تمہیں تو پتہ کچھ نہیں ہے، تم تو بدعتی ہو، تم فلاں ہو جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے یہاں بہت جو ہے وہ تکلیف دہ صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو دین پر کے لیے ایفرٹ کرنے والا ایلیمنٹ ہے وہ بہت محنت کر رہا ہے. اس دور میں کوئی مسجد میں آ رہا ہے تو بہت محنت کر رہا ہے، کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو بہت محنت کر رہا ہے، کوئی حلال کما رہا ہے تو بڑی ہی محنت کر رہا ہے، یقین مانے بڑی محنت کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے. اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو اصل جہاد کی تھی فکر کرنی چاہیے، لیکن وہ خود بھی ایک بہت بڑی اس کے اندر ہے، ایفرٹ کے اندر. اب آپ اس کی ایفرٹ کو زیرو کر دیں کھڑے اور تم کیا کر رہے ہو، اس کو آپ بالکل گرا دیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. اسلامی تحریکوں سے محبت کرنا، عام مسلمانوں سے محبت کرنا، حتیٰ کہ گناہگار مسلمانوں سے محبت کرنا اور ان کو یہ احساس دلانا کہ تم بھی خیر کے اوپر ہو، اگرچہ تم سے برائی ہو رہی ہے مگر اللہ تعالیٰ گناہوں کو ہی معاف کرنے والا رب ہے نا. اللہ نے کس کو معاف کرنا ہے؟ گناہگاروں کو ہی تو معاف کرنا ہے، فرشتے تو اس نے پیدا نہیں کیے. تو اس چیز کو پھیلانا چاہیے. ہمارے یہاں یہ جو گلٹ کا جو کاروبار ہے نا، اور یہ جو گلٹ کے اوپر پوری جو ہے وہ ہم نے مارکیٹ کھڑی کر دی ہے. ٹھیک ہے، لفظ اگرچہ سخت ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم گلٹ کو جو ہے اس وقت کیش کر رہے ہیں، گلٹ میں ڈال کے فالوئنگ بڑھا رہے ہیں، گلٹ میں ڈال کے جو ہے لوگوں سے لوگ جو ہے نا وہ ان کو دین پہ لانے کے نام پہ جو ہے لگے ہوئے، مسلکوں میں بند کرنے اور کاموں میں لگانے. تو یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے. اسلام ہمیں بہت ہی خوبصورت پیغام دے رہا ہے اس حدیث میں، اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وکل سیئۃ یعملها تکتب له بمثلها. تو اب یہ ہم جب سنتے ہیں اس حدیث کو تو ہمارا دل کرتا ہے ہم اپنے رب کے آگے رو پڑیں، اپنے رب کے آگے گر پڑیں کہ مولا تو کیسا کریم ہے، تو کیسا رحیم ہے، تیرا کیسا فضل ہے اور میں کیسا نالائق ہوں، اور تیری کیسی عطا ہے، تو نے مجھ جیسے نالائق کے لیے اس حدیث کو بیان کر دیا. میرے جو دل کے دروازے ہیں ان کو اپنے سے جڑنے کا راستہ بتا دیا. صرف صحابہ نہیں نبی علیہ اللہ سے جڑے اور انبیاء نہیں جڑے، مجھے اور آپ کو بھی، گناہ گاروں کو بھی اللہ نے راستے بتا دیے. اس لیے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے. یہ ہے اللہ کی دعوت. ہاں ہمیں ڈرنے کی بھی ضرورت ہے، یقیناً ہے، مگر ڈر جو ہے وہ اللہ سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جب نفس سرکش ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو بھی پڑھنا چاہیے، ان چیزوں کو بھی دہرانا چاہیے جن میں خوف کا بیان ہے. اور عمومی حالت میں اللہ رب العزت کی جو فضل و کرم ہے، رحمت ہے، اس کو محسوس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے نور سے بھر دے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا اس نے اس حدیث میں ذکر کیا. اللہ ہمیں بلند درجے نیکیوں میں عطا فرمائے اور ہمیں اپنی گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.